السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تین خبریں ہیں جو تینوں پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ایک، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن الائنس کا جو ہے سربراہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے کیوں نکالا؟ آج اس نے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ مجھے پارٹی سے کیوں نکالا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ عمران خان کو، ناظرین جو بڑی خبر ہے، اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا پروگرام ہے۔ لمبے عرصے تک جیل میں عمران خان کو رکھنے کے پلان پہ بات کریں گے۔ ناظرین، اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف جو اس ٹائم پہ مختلف مشکلات کا شکار ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ کچھ بن نہیں پا رہا، تو انہوں نے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کے لیے ان کو اپوزیشن الائنس کے سربراہ کے طور پہ ان کا نام آگے کیا گیا ہے۔ تاہم اچکزئی صاحب جو ہے، جو اس ٹائم پہ تحریک انصاف کے بڑے قریب مانے جا رہے ہیں، اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کسی زمانے میں پچھلے ٹائم میں عمران خان کے دور میں ان کے آپس کے اختلافات بہت زیادہ تھے، لیکن اب چونکہ تینوں اپوزیشن میں ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے حکومت سے بھی بنا کے رکھی ہے اور اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوبی ہے کہ وہ دور اندیش سیاستدان ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ بہت دور تک ہوتی ہے۔ آج اس دور میں، ہمارے اس پاکستان میں جس میں ہم اس ٹائم پہ ہیں، اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑا پولیٹیشین پاکستان میں نہیں ہے۔ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، سیزنل پولیٹیشین ہے، مفاہمت کی، مفادات کی، اصولوں کی، تینوں قسم کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ گر ان کو آتا ہے کہ کیسے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے ہیں، کیسے سیاسی مفاہمت کرنی ہے، اور کیسے اصولوں کی سیاست کرنی ہے۔ پارٹی میں اکثر ہوتا ہے یا تو آپ اصول پہ چلتے ہیں یا آپ مفادات اور مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، مگر سیاست ہے ہی پوری دنیا میں جو ہم کو ایک پیش کیا جاتا ہے۔ ہم تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، مگر جتنے بھی پولیٹیشین ہم دیکھ رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ جس انداز سے اپنی سیاست کرتے ہیں، جھوٹ، فریب، اپنے مفادات، کوئی اصول نظر نہیں آتا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں سیاست کرتے ہیں اور تینوں میں ان کا کوئی ثانی ہے نہیں۔ حکومت کو بڑے قریب سے پتہ ہے، حکومت بڑے قریب سے جانتی ہے۔ جب پی ڈی ایم بنائی گئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا سربراہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس سٹرینتھ ہے، وہ لوگوں کو ایک کال پہ، پاکستان کا واحد پولیٹیشین ہے کہ وہ ایک کال پہ اس ٹائم پہ پاکستان کے کسی بھی صوبے، کسی بھی شہر میں آسانی سے 3 سے 4 لاکھ لوگ اکٹھے کر سکتا ہے۔ یہ خوبی جو ہے، عمران خان خود جیل میں ہیں، ان میں یہ کوالٹی آج کل ان میں ہے۔ 2014 کے بعد عمران خان جو ہے وہ پاپولر بنے، 13-14 میں آہستہ آہستہ وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ گر نواز شریف کے ساتھ تھا کہ کہیں بھی جلسہ کرتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب شروع سے ہی ایسے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے کی کال پہ آپ کو مینار پاکستان بھر کے دے سکتے ہیں۔ حالانکہ پنجاب بھر میں ان کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، مگر آپ لیا میں کریں، آپ گجرانوالہ میں کریں، آپ گجرات میں کریں، سیالکوٹ میں کریں، ملتان میں کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جلسے کا کہیں تو وہ 24 گھنٹے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ سربراہ بنایا گیا تھا۔ اور ناظرین، ان کے جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر 90% لوگ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی لے کے آتے تھے۔ اور پھر بعد میں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک جماعت نہ لگے کہ یہ سارے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کا پٹھا بیٹھ گیا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی ان کو اٹھایا، اور پارٹی میں جھنڈے جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے، اور کیپس جو ٹوپیاں بنائی گئی تھی وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی بنائے کے ورکروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ بس پی ڈی ایم کا ہی جلسہ ہے، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت شہباز شریف کی بار بار یہ کوشش کر رہی ہے۔ آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھیں، آپ مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما کے بیان دیکھ لیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف نہیں جاتے، کیونکہ ان کو بڑے قریب سے پتہ ہے کہ جب ہم مشکل میں تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی ہم کو اٹھایا تھا۔ عمران خان کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعلقات گزشتہ کئی دہائیوں سے بڑے خراب ہیں۔ جب سے سیاست عمران خان نے شروع کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہودی ایجنٹ اور وہ ڈیزل،
یہ دو ایک دوسرے کے مخالفت میں، حالانکہ جنرل باجوہ کے ٹائم پہ جب وہ آرمی چیف تھے انہوں نے بھی عمران خان کو کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل نہ کہے کریں۔ اس کے باوجود عمران خان جلسوں میں کہتے تھے کہ مجھے باجوہ نے کہا ہے، منہ پھٹے انسان ہے، ہر جگہ پہ بات کر دیتا ہے۔ ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریباً چند ماہ پہلے اعلان کر دیا تھا، ایک پریس کانفرنس کے دوران پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ یہودی لابی کا جو تھا وہ تو ہمارا سیاسی نعرہ تھا، اور عمران خان کی پارٹی نے بھی ڈیزل کہنا بند کر دیا۔ اب ان کی قربتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بڑی نزدیک آ گئے ہیں۔ 26 یعنی ترامیم میں مولانا کے گھر پہ تحریک انصاف ہر دوسرے دن بیٹھا ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی 26 یعنی ترامیم ختم ہوئی مولانا کو اگنور کیا گیا۔ عمران خان میں یہی ہے ان کی پارٹی میں کہ وہ بہت جلد لوگوں کو بلا دیتے ہیں۔ اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے، یہ اچکزے بھی کہہ رہے ہیں اور عمران خان خود بھی جانتے ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کے اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور ملک کے جہاں پہ بھی ملک بھر میں سیاست ہو رہی ہے ان کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ وہ روزانہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں۔ آرمی چیف کو وہ 3 خطوط لکھ چکے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنے میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے رابطے ہو رہے ہیں اسد کیسر کے تھرو، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کیا جائے تاکہ وہ پروٹیسٹ میں نکلے۔ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں نکلتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچکزے نے کہہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ضرور ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں ہوں گے۔ ناظرین، اس ٹائم پہ اچکزے جو ہے وہ تحریک انصاف کی پہلی چوائس اچکزے صاحب ہے کہ وہ اس تحریک کو لیڈ کریں، مگر جو اسد کیسر ہیں سابق اسپیکر اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، وہ اور ان کا گروپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر آگے کیا جائے، ان کو اختیار دیا جائے اور اپوزیشن الائنس میں ان کو صدر کیا جائے تو پھر تحریک کا مزہ بھی آئے گا، اور آگے چل کے مولانا فضل الرحمان صاحب پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گے، وہ اپوزیشن جماعتوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کام ہو رہا ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی آسانی سے بڑے قریب تو آ گئے ہیں۔ پرسوں بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہمارے بیچ میں تلخیاں پیدا کی گئی ہیں اور ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا سیاسی اختلاف میں، جو ہماری غلطی تھی۔ تو بڑی نزدیک آ رہے ہیں، اور شہباز شریف بھی بار بار ملاقات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کیا جائے اور وہ جو ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے نہ ہوں۔ ناظرین، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی میں، کشمیر میں، کہیں بھی اگر وہ جلسے کا اعلان کر دے اور وہ پروٹیسٹ کرنا چاہیں تو وہ لاکھوں لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ یہی اس حکومت کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ مولانا کے کارکنوں میں اور عام کارکنوں میں بڑا فرق ہے۔ مولانا کے کارکنوں تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں کیا نہیں دیتے۔ ان کے کارکن بستر لے کے سڑک پہ سو کے بیٹھ جائیں گے آرام سے، اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہیں گے، کبھی نہیں اٹھیں گے۔ یہ حکومت کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اور عمران خان کو بھی پتہ ہے۔ تو عمران خان یہ کوشش ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کا ایک ایسا وار ہے کہ وہ ان کے جتنے بھی وار ہیں وہ مسلسل ناکام جا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، 26 نومبر کو نکلنے کی کوشش کی، اس سے پہلے نکلنے کی کوشش کی، مگر نکلنے کے ساتھ ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دبانا بڑا مشکل ہے، اس لیے تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے فیس کو آگے کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو، اور یہ اپوزیشن کا اعلان کو کامیاب کرنا چاہ رہی ہے۔ عدلیہ پر سے عمران خان کا جو ہے وہ مکمل طور پہ بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ اب تک عمران خان کی امیدیں عدلیہ سے تھی، ابھی مسلسل خطوط لکھ رہے ہیں جو اوپن لیٹر ہے، جو آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں نے وصول نہیں کیا، مجھے ملا نہیں، اگر مجھے ملتا بھی تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دیتا، اور یہ چالیں ہیں۔ تو یہ پورا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ٹسل چل رہا ہے۔ اس کا فائدہ اس موجودہ حکومت کو ہو رہا ہے، مگر نقصان عوام کو ہو رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے دور میں جب 2018 میں ان کو لایا گیا جس انداز میں، آر ڈی ایس بٹھا کے، ایم کیو کو کہہ کے، قائد لیگ کو کہہ کے، باپ پارٹی کو بتا کے کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اس ٹائم پہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا، اور عمران خان ایک پیج پہ تھے۔ جب وہ ایک پیج پہ تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے خوش تھے۔ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے، اور عمران خان جو ہے وہ سائڈ پہ ہے۔ تو اب عمران خان جو ہے وہ بڑے پریشان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس ٹائم پہ ملک کا پاپولر لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔
ہم لا کے اختلاف کریں مگر عمران خان جو ہے اس ٹائم پہ ملک میں مقبولیت رکھتا ہے. ووٹ اگر کل بھی آپ پاکستان میں ووٹنگ کرائیں تو زیادہ تر پنجاب میں اور پختونخوا میں ان کی اکثریت نکل آتی ہے. سندھ میں بھی وہ کراچی میں اور حیدرآباد میں اچھی خاصی سیٹیں جو ہیں وہ نکالنے کی، قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مگر اس ٹائم کے عمران خان سمجھ رہے ہیں ایک تو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پہ نہیں چاہ رہی، اس لیے اب عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا. اور مولانا پہ کام ہو رہا ہے، اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں، مولانا کی اپنی ٹرم کنڈیشنز ہیں اس کو اگر پورا کرتے ہیں تحریک انصاف، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اعتماد نہیں کر رہے، وہ اپنی ڈیل بھی کرتے ہیں، مفاہمت بھی کرتے ہیں، مفادات بھی کرتے ہیں، کس طریقے سے حصہ مانگا جائے گا خیبر پختونخوا میں، آگے پورا لاہے عمل طے کرنے کے بعد وہ میدان میں آگے آتے ہیں. ناظرین، آج اسمبلی میں شیر افضل مروت نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا. تحریک انصاف ایک تو اس ٹائم پہ مشکلات میں ہے، اس کے باوجود شیر افضل مروت ایک پاپولر لیڈر بن گیا ہے، اس کو نکالنا میرے خیال میں بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے وہ بعض جگہ پہ پارٹی کے خلاف چلا جاتا ہے مگر اس ٹائم پہ وہ کراؤڈ پولر ہے، لوگوں کو نکال سکتا ہے. تحریک انصاف میں اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے نہیں سوائے عمران خان کے کہ وہ بندوں کو نکال پائے. تو اس ٹائم پہ اس کی ضرورت تھی مگر بعض لوگ ایسے ہیں، اس ٹائم پہ تحریک انصاف میں کافی گروپ بندی ہے، جگہ جگہ پہ گروپ ہیں. عاطف خان کا علیحدہ گروپ ہے، اسد کیسر کا علیحدہ گروپ ہے، علی امین گنڈاپور کا علیحدہ گروپ ہے، سلمان اکرم راجہ پنجابیوں کا علیحدہ گروپ ہے، پٹھانوں کا علیحدہ گروپ ہے، سندھیوں کا علیحدہ گروپ ہے. مطلب لوگ زیادہ ہیں مگر گروپس ہیں. یہ سارے گروپ جو ہے پارٹی میں اس ٹائم پہ پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں. اور جب عمران خان اگر باہر نکل آتے ہیں، جو چانس نہیں لگ رہا جس میں ابھی بات کرے گا، تو پھر وہ گروپنگ ساری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پارٹی پوری تحریک انصاف کی عمران خان کے نام پہ چل رہی ہے. لوگوں نے ووٹ بھی جو دیا ہے، کس انداز میں دیا ہے، کیسے دیا ہے. عمران خان جیل میں، پاپولر لیڈر جیل میں تھا، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں، جو سیکنڈ پیج کی لیڈرشپ تھی وہ مفروض تھی. پھر ایسے ایسے کارکنوں کو جو کھمبے تھے ان کو کھڑا کیا گیا، وہ کمپین نہیں کرنے دی، کاغذات چھینے گئے، کمپین نہیں ہوئی، جلسے نہیں کیے. اس کے باوجود ادھر ادھر سے جیت گئے مگر حکومت میں ان کو نہیں آنے دیا گیا کیونکہ قبولیت تھی نہیں. ساتھ ناظرین، جو عمران خان کو جیل میں رکھنے کا پکا پلان ہو گیا. اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئیں. انہوں نے اسی شہباز شریف سے اور پیپلز پارٹی سے کام لینا ہے اور ان کی ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا جتنا بھی ہو رہا ہے ایپکس کمیٹی ہی تقریباً سب کچھ چلا رہی ہے ملک پورا. اور عمران خان کے دور میں نواز شریف بھی، جتنی بھی پاکستان میں سرکاریں آئی ہیں تمام تر سرکاریں اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے اقتدار میں آئی ہے بشمول عمران خان. جو ہم نے نواز شریف کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ٹائم میں اپوزیشن میں برستے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ. مطلب پاکستان میں سب سے آسان کام کیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہو تو آپ کی پاپولرٹی بن جاتی ہے. عمران خان سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ان کا بیانیہ سچا ہے، جھوٹا ہے، وٹ ایور، مگر وہ ایک پاپولر لیڈر بن گئے ہیں پاکستان کے اور اس ٹائم پہ وہ جیل میں ہے. مگر اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کر رہی. اس کی کئی وجوہات ہیں. سعودی عرب کی وجوہات ہیں، امریکہ کی وجوہات ہیں، ان کے اپنے منہ کی وجہ سے جس طرح وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں، کس طرح وہ میر جعفر، میر صادق کے نام استعمال کیے انہوں نے، اس کے باعث اس پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں، پاکستان کو چھوڑیں پوری دنیا میں ایسا بندہ ہے نہیں جو عمران خان کی ضمانت لے سکے. عمران خان کے ساتھ جو ڈیل اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہی ہے تھرو علی امین گنڈاپور، بقول علی امین گنڈاپور کہ وہ 90% کمپلیٹ ہے، صرف ملنا ہے اور بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں تھک گئے ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کو جیل میں رکھنا ہے. اگر اس کی ڈیل ہوتی ہے تو ڈیل وہی طریقہ ہے کہ یہ 2027-28 تک جو ہے وہ زبان بندی کرے اور بڑی گالہ میں لکھ کے دے دیں، ان کی ضمانتی ساتھ آ جائے کہ یہ خاموش بیٹھیں گے، پروٹیسٹ نہیں کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے. اس طریقے سے ان کو ڈیل دی جا سکتی ہے مگر یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ ابھی عدلیہ جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ 26ویں آئینی ترامیم کے تحت وہ بھی کنٹرولڈ ہو گئی ہے. تو اب عمران خان کا باہر نکلنا ختم ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے عمران خان جو آپشن استعمال کر رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا استعمال کر رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو 3 لیٹر لکھے گئے ان میں بھی وہ لیٹر اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھے نہیں، اوپن لیٹر تھے، لوگوں کو دکھانا تھا. اب ان لیٹر میں کیا تھا وہ پورا پاکستان جانتا ہے.
کہ اس میں تھا کیا, 26ویں ترامیم کیسی ہوئی, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول بنتا ہے, ISPR کیا کر رہا ہے, فوج کی کتنی مداخلت ہے, عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں وہ کیا کر رہے, پورے ہٹ کیے گئے ہیں اس میں. تمام ایک اوپن لیٹر تھے تینوں, اور تینوں سوشل میڈیا کے لیے تھے. سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے, خوب وائرل ہو گئے. جو عمران خان نے کرنا تھا وہ اس نے اچیو کر لیا. وہ جیل سے اس حکومت کو تنگ کر رہے ہیں, کافی حد تک تنگ کیا ہوا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ ملک کی بڑی پارٹی ہیں, ان کا ووٹر زیادہ ہے. سوشل میڈیا پہ عام لوگ بھی جو باتیں سخت ہوتی ہیں اداروں کے خلاف وہ پھیلا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو باہر لوگ ہیں ان کی زیادہ, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. اگر سپوز پوری دنیا میں 2 کروڑ پاکستانی اوورسیز ہے تقریباً, اس میں 90% عمران خان کے ساتھ ہے. اور وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں عمران خان کے لیے, جس سے پاکستان کے اداروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہٹ کیا جاتا ہے. اس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے. ایک بڑی پارٹی سے اس حد تک آگے جانا میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے جو ISI چیف تھے, اس ٹائم پہ رانا ثناء اللہ سے اور شہباز شریف سے اچھے تعلقات بنا لیے تھے. ملک اعوان سے, ملک محمد خان سے اچھے تعلقات, اسپیکر ایاز صادق سے, اور 2018 میں اچھے تعلقات بنا لیے تھے. اور اسٹیبلشمنٹ ایک رول ہے وہ کرنا چاہیے کہ تعلقات رکھنے بھی چاہیے. اگر ایک پارٹی کو, اس کی پارٹی اگر پاکستان میں پاپولر ہے, جھوٹ بول کے پاپولر ہوئی ہے, وٹ ایور جو بھی ہوئی ہے, جب تک عوام چاہیں گے اس کو پسند کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمدردی ان کی ہوگی. اور اب عمران خان کی پاپولیرٹی ایسی لگ رہی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کو کام پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, اگر یہ پاپولیرٹی آپ کام پہ ختم کر سکتے ہیں نا, تو عمران خان جس انداز میں جیتے ہیں نا اس بار 2018 کے الیکشن میں, ہم تو یہ 88 کے الیکشن سے دیکھ رہے ہیں سارے الیکشن, تو یہ ایک عجیب سا الیکشن تھا. اس نے سب کچھ چینج کر دیا. یہ سوشل میڈیا کا الیکشن تھا. دنیا بدل گئی ہے, پرانی پارٹیاں ایسا ایسا ختم ہو رہی ہیں. اب عمران خان کے مقابلے میں کوئی نئی پارٹی اگر آتی ہے, وہ پاکستان میں نئی پارٹیاں بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ موریثیت وہاں پہ زیادہ ہے. عمران خان کی پارٹی میں بھی 90% موریثیت ہے, مگر وہ خود, اس کا بیٹا, اس کی بہن پارٹی میں نہیں ہے. اس کو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. دوسرا, اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اس نے پکڑا ہوا ہے. خدا کے لیے پاکستان میں جو معاملات ہیں انٹرنلی ان کو حل کریں. آگے جا کے حالات خراب ہو رہے ہیں. عمران خان کا فی الحال 2028 تک نکلنا ناممکن ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ اس ٹائم پہ نہیں چاہ رہی کہ عمران خان اقتدار میں آئے, ان کو اقتدار دیا جائے, یا وہ باہر آئیں, وہ پروٹیسٹ کریں. فی الحال پاکستان معاشی مشکلات کا شکار بھی ہے, مگر وہ عمران خان کے لیے جو راستے تھے وہ بند کر دیے گئے. جو عدلیہ میں 26ویں ترامیم میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. کورٹ پیکنگ ہوئی ہر جگہ پہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس سے پہلے جو جج تھے, ہم نے عمر عطا بندیال کو دیکھا, ہم نے ثاقب نثار کو دیکھا, ہم نے آصف نصیر کھوسا کو دیکھا, ہم نے عظمت سعید کو دیکھا, مرحوم کو جو پرسوں وفات پا گئے. انہوں نے بھی ایسے فیصلے دیے کہ اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھے. اب تھوڑا 26ویں ترامیم میں ایک ستون کو مکمل طور پہ ہلا دیا گیا ہے, اور جو اس میں بیٹھے ججز تھے ان کو شفل کر دیا گیا ہے, اور نئی پیکنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. اور آئینی جو بینچ بنایا گیا ہے اس میں زیادہ پاور ان کو دی گئی ہے. تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا ہے. چوتھے نمبر کے جج کو اٹھا کے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ عمران خان کا عدلیہ میں اب وہ جو ان کو ملنا تھا وہ بھی ممکن نہیں رہا, کیونکہ ابھی جو جج لگائے گئے ہیں وہ سارے ایسے لگا دیے گئے ہیں کہ عمران خان کو گھیرنے کے لیے ہے. تو عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان سے کے تھرو اب کمپین چلائیں گے, یا تو وہ ڈیل کریں گے یا کمپین کریں گے. ڈیل میں فائدہ پاکستان کا بھی ہوگا, عمران خان کا بھی ہوگا, ورنہ 72 سال اس کی عمر ہے. باقی اگر 5-6 سال وہ جیل میں رہ جاتے ہیں, انسان ہوتا ہے ایک جگہ پہ رہتا ہے تو ضرور بیمار ہوتا ہے, اور ایج کا بڑا وہ ہوتا ہے. تو عمران خان کو اپنی مقبولیت جو ہے, پاپولیرٹی جو ہے, اس کو استعمال میں بھی لانا چاہیے. یہ چھوٹی موٹی ڈیل کر کے ملک کے مفاد میں آپ ٹائم دے دیں نا. 2018 میں آپ کو بھی لایا گیا تھا, ٹھیک ہے کم سیٹیں تھی, 7-8 سیٹیں, مگر آپ مسلم لیگ نون کی 8-9 سیٹیں آپ کو دی گئی تھی, آپ کی حکومت بنائی گئی تھی. وہ بھی ایک ہائیبریڈ سسٹم تھا. اب یہ مکمل ہائیبریڈ نظام ہے, یہ موجودہ نظام. تو اب آپ بھی آپ چھوڑیں, 2028 تک 27 تک جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ اس پہ آپ عمل کریں اور اس ملک کو چلنے دیں.
ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، 2 صوبوں میں بالخصوص بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے، وہ مکمل طور پہ آپ کی رہائی کے لیے لگی ہوئی ہے، گروپ بندیاں ہیں، کوئی عوامی کام نہیں ہو رہا، اور جو راستے بند کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ سے کچھ ہو جائے گا تو اتنا جلدی وہاں سے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں پریشر البتہ آئے گا، IMF کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشر وغیرہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے، اور ٹرمپ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، مگر فی الحال اس میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ایک فرد کے لیے پاکستان پہ مزید پابندیاں لگیں گی، آگے دکھائی یہی دے رہا ہے کہ تھوڑی بہت پابندیاں پاکستان پہ لگیں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا، مودی کا کس طرح ریگارڈ کیا گیا، مودی کو کس طرح ان کو جو ہے جدید ہتھیار دینے کی بات ہوئی، ان کو ان کو F-35 فائٹر جیٹ، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ 5th جنریشن کا دینے کی بات ہوئی، جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے، جو پاکستان کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہے۔ مگر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپس میں لڑنے سے کیا ہوگا؟ انفرادی فائدہ ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے، اجتماعی اس ملک کا کچھ نہیں ہونا۔ عمران خان اتنی جلدی باہر نہیں آ سکتے، تمام تر راستے اور سوراخیں بند کر دی گئی ہیں، یا تو وہ ڈیل کریں گے اور وہ ڈیل عوام کے سامنے لائی جائے گی، اور عمران خان بنی گالہ، زمان پارک یا پختونخوا میں شفٹ ہو جائیں اور 2028 تک بیانات وغیرہ دیں، مگر افواج کے خلاف اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو کنٹرول کریں، اور ساتھ ساتھ اس حکومت کو چلنے دیں۔ اس میں ہی بھلائی ہے، جو بات ہو گیا ہے آگے دیکھا جائے گا۔ اگلے الیکشن میں کیا لاہے عمل آپ لوگوں نے طے کرنا ہے، ایک راستہ نکالنا پڑے گا۔ ملکی حالات، سیاسی عدم استحکام ملک میں ضرور ہے، مگر پاکستان جو ہے سیاسی اور معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آسانیاں ہماری لیے پیدا کرے، یہ مشکلات ختم ہو تاکہ پاکستان آگے جائے۔ آپ یقین کریں، دہشت گردی میں ہم 10 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ 2014 میں جو دہشت گردی تھی وہ ادھر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ اللہ نہ کرے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرسوں کی ایک بات کہ بلوچستان آدھا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو جب حالات اس ٹائپ کے ہوں، اور پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ دھماکے ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں ہم کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، تمام تر پولیٹیشنز کو بیٹھنا پڑے گا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔